سامعین، ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمان ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ایک انسان اندھیری رات مکمل خاموشی میں تنہا بیٹھا ہے، اچانک وہ خود سے سوال کرتا ہے، اگر آج میری موت ہو جائے تو میرے پاس کیا ہے؟ نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، بس ایک چیز ہے اور وہ ایمان ہے۔ لیکن کیا یہی ایمان کافی ہے، یا یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو ہم خود کو دیتے آ رہے ہیں؟ انسان کی تیز رفتار زندگی، لوگ بھاگ رہے ہیں، ہر کوئی مصروف ہے، کوئی پیسے کے پیچھے، کوئی نام کے پیچھے، کوئی خواہشات کے پیچھے، مگر کسی کو یہ یاد نہیں کہ یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر سب ختم ہونا ہے تو باقی کیا بچے گا؟ ایک قبرستان کا منظر، خاموش قبریں جہاں نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، سب برابر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کس پر ہوگا؟ عزیزوں، یہ فیصلہ ایمان پر ہوگا کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ ایک نوجوان موبائل میں مصروف، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن موت کبھی بتا کر نہیں آتی ہے۔ ہر دن ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ ایک شخص مشکل میں ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول میرے ساتھ ہے۔ یہی تو ایمان ہے۔ ایمان انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے، ایمان اندھیرے میں روشنی بن جاتا ہے، ایمان خوف کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ عزیزوں، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا، نہ کوئی دوست نہ کوئی رشتہ۔ قرآن کہتا ہے اس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ سے بھاگے گا۔ اس دن نہ پیسہ کام آئے گا نہ طاقت کام آئے گی، لیکن ہاں ایک چیز کام آئے گی۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر مومن ہے کون؟ ایمان والا ہے کون؟ کیا ہر وہ بندہ جو خود کو مومن مسلمان کہتا ہے وہ مومن ہے، ایمان والا ہے؟ تو سنو، قرآن کہتا ہے من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے، مگر ان کے دل نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ صرف دکھاوٹی مسلمان ہیں۔ اور محدثین فرماتے ہیں انسان شرعاً دو چیزوں کا مکلف ہوتا ہے، ایک جس کا ہونا دل سے ہوتا ہے، دوسرا جس کا صدور جسم کے دیگر اعضاء سے ہوتے ہیں۔ تو بس جس کا ہونا دل سے ہوتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں، اور جس کا ہونا جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے اسے اعمال و اقوال کہتے ہیں۔ لیکن تمام اقوال و اعمال کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو سارے اقوال حسنہ، اعمال صالحہ نہ ہونے کی طرح ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کافروں نے جو کچھ کیا ہم نے اسے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیا۔ مطلب یہ کہ ہم اگر ایمان کے بغیر جتنے بھی عمل کر لیں، خواہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ بھی ہو، ہمارے کسی کام کے نہیں۔ اب کچھ سوال ہم خود سے بھی کر لیتے ہیں، کیا ہمارا ایمان صرف زبان تک ہے یا دل میں بھی زندہ ہے؟ کیا ہم اللہ کو صرف مشکل میں یاد کرتے ہیں یا ہر لمحہ یاد کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ایمان کے مطابق ہے؟ اگر آج ہمارا وقت ختم ہو جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں بچا سکے گا، یا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہتے رہ گئے کاش ہم نے ایمان کو سنجیدگی سے لیا ہوتا؟ میرے پیاروں، زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب مسافر ہیں۔ کسی کا سفر بہت لمبا ہے تو کسی کا بہت چھوٹا ہے، لیکن انجام سب کا ایک ہی ہے اور وہ قبر ہے۔ وہیں سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں نہ کوئی دوسرا موقع ملے گا اور نہ ہی کوئی واپسی کا راستہ ملے گا۔ آج ہم جس ایمان کو ہلکا لیتے ہیں، کل وہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوگا۔
یا سب سے بڑی حسرت بن جائے گا۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ایمان اس کا سب سے اہم سوال ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے۔ بس ایک سچی توبہ، ایک سچا قدم اور سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔